غلام علی کو آدھے گھنٹے کی دیر بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے چائے کا ایک کپ ختم کیا اور سگریٹ جلائی تو 11:30 میں 5 منٹ کم تھے۔ میری نظر شیشوں سے گزر کے مال روڈ کی ٹریفک پر چلی گئی اور اچانک میں نے غلام علی کو دیکھا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے ایک بس کے گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بغل میں زرد رنگ کا زپ والا بیگ تھا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے آدھی سڑک عبور کی اور ایک کار کو گزر جانے کا موقع دینے کے لیے رک گیا۔ پھر میری نظروں کے سامنے اس کار نے یکلخت رخ بدلا اور غلام علی کو خبر تک نہ ہوئی۔ کار نے اسے ٹکر مار کے اچھالا۔ وہ مضحکہ ہے اس طریقے پر اوپر گیا اور پھر سڑک پر گرا۔ کار پلٹ جھپکتے میں اس کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کے رکھا اور باہر بھاگا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ 10 کا نوٹ تھا یا 100 کا۔ میرے پہنچنے سے پہلے غلام علی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن وہ کار غائب ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والے بے بسی سے ہاک و ہون میں غلطاں اس ٹوٹے پھوٹے بدنما گوشت کے پھڑکتے ہوئے ڈھیر کو دیکھ رہے تھے، جو بھی چند لمحے پہلے انہی کی طرح صوفی سے جیتا جاگتا آدمی تھا، مگر اسے قطعی خبر نہ تھی کہ ان خوبصورت چمکتی دمکتی اور قیمتی کاروں میں سے ایک فرشتہ اجل کا دھوکہ دینے والا روپ ہے۔ موت اتنی مکار اور بدصورت ہوتی ہے۔ وہ خود کو اور ان بہت سی کاروں کو دیکھ رہے تھے جو اب بھی بچ بچ کے گزرتی جا رہی تھی۔ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ آدمی کی قاتل کار ہو سکتی ہے؟ شمشیر و سنا، خنجر، بھالے، بم، بندوق، زہر حلال یا خون آشام درندوں سے تو موت کا تصور ابھرتا ہے، مگر کار جس میں خوش نصیب، خوش پوش اور خوش باش لوگ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور جسے خریدنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں جائز و ناجائز ذرائع کا خیال کیے بغیر، اور جس سے آدمی کو عزت اور خود پر غرور کی مسرت ملتی ہے، اس کار میں اور دل میں پیوست ہو جانے والے خنجر میں اور سر کو پاش پاش کر دینے والی گولی میں کوئی فرق نہیں۔ کچھ لوگ اسے حادثہ کہہ رہے تھے، جیسے ہر روز ہر گاڑی سے منزل تک پہنچنے والے 1000 مسافروں میں سے ایک اسی گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی اسی بجلی کے جھٹکے سے ہلاک ہو جائے جو آپریشن تھیٹر میں جان بچانے والوں کے لیے چراغ روشن رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے سڑک پار کرنے کی کوشش کرتے بھی دیکھا تھا اور ان کا خیال تھا کہ غلام علی نے جلدی کی، چنانچہ مرنے کی غلطی کی۔ حالانکہ آدمی مرنے میں اس وقت تک جلدی نہیں کرتا جب تک کہ اس کا خیال خودکشی کا نہ ہو، خیال ہی نہیں عزم مصمم نہ ہو۔ باقی لوگ یہ بھولے ہوئے تھے کہ بالآخر پہلے سے طے شدہ وقت پر سب کو ایسے ہی اچانک نازل ہو کے راستہ روک لینے والے لمحے کے سامنے زندگی کا سفر ختم کرنا ہے، جو کہیں بھی آ سکتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی منتظر ہے یا نہیں، اور بستر پر لیٹا مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے یا سڑک پر چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ کار والوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ اندھے ہو کے چلاتے ہیں اور آدمی کو زمین پر رینگنے والا کیڑا سمجھتے ہیں، اور افسوس کر رہے تھے کہ کسی نے کار کا نمبر تک نہیں دیکھا تھا۔ اس مجمع میں شاید میرے سوا کوئی نہیں تھا جس کو یقین ہو کہ غلطی کسی کی نہیں تھی۔ غلام علی نے وہ کار دیکھ لی تھی اور رک گیا تھا، کار والے نے غلام علی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ دونوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا تھا۔ میرے پہنچنے تک سڑک کے وسط میں 20-25 افراد جمع ہو چکے تھے۔ موٹر سائیکلوں پر گزرنے والے گردن بڑھا کے ذرا سی دیر کے لیے پاؤں ٹکا کے رکتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ سڑک پر لوگوں کا مرنا معمول ہے۔ کسے فرصت ہے کہ غمزدہ ہو یا غم گساری اور تعزیت کرتا پھرے، مغفرت کی دعا مانگے یا لواحقین کے لیے صبر جمیل۔ آدمی کا آدمی سے رشتہ ایک نظریاتی بات ہے، آفس وقت پر پہنچنے کی ضرورت ایک عملی حقیقت ہے۔ میں نے ایک سارجنٹ کو دیکھا جو ٹریفک میں پڑنے والے خلل سے پریشان تھا اور لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دینا چاہتا تھا۔ چلو دفع ہو جاؤ، کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں، اس نے گرج کے کہا۔ تماشا تو تھا، مگر خدا سمجھے ان پولیس والوں سے جو نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، مرنے کا تماشا تک مفت نہیں دیکھنے دیتے۔ پسپا ہونے والوں میں ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا جس کی ناک طوطے کی طرح تھی۔ اس کی بغل میں مجھے زرد ریکسین کا زپ والا بیگ نظر آیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ہماری نگاہیں ملی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ نامعلوم طریقے پر مجمع سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ بس سٹاپ کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ تقریباً دوڑنے لگا۔ اس کی نگاہیں کسی رکشہ یا ٹیکسی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تو وہ بے تحاشا بھاگا۔ مجھ سے 20 قدم آگے ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک بس میں چڑھ گیا جو روانہ ہونے کے بعد رفتار پکڑ چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مجھے لفٹ دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ پھر ایک موٹر سائیکل والے نے رفتار کم کی۔ کہاں تک جانا ہے؟ اس نے کہا۔
اس کی موٹر سائیکل بہت پرانے ماڈل کی تھی، بس زمزمہ تک پہنچا دیں، میری بس نکل گئی ہے۔ میں نے جواب دینے سے پہلے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا، ٹارلنٹن مارکیٹ کے سٹاپ تک پہنچا سکتا ہوں، وہ بولا، اور موٹر سائیکل نے 2 افراد کا بوجھ اٹھا کے دوڑنا شروع کیا تو مجھے اس کی رفتار سے مایوسی ہوئی۔ لیکن ٹارلنٹن مارکیٹ سے پہلے اس بس کو کم سے کم 2 جگہ رکنا پڑا، جبکہ میری فلائٹ نان سٹاپ تھی۔ جی پی او کے سٹاپ پر موٹر سائیکل اور بس ساتھ ساتھ پہنچے تھے، پھر بس پیچھے رہ گئی اور میں نے سر گھما کے دیکھا، اترنے والوں میں وہ شخص نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے سامنے ٹارلنٹن مارکیٹ کے بس سٹاپ پر میں پہنچا اور جب ایک ہجوم بس پر حملہ آور ہوا تو میں نے ادب و آداب کو بالائے طاق رکھ کر بزور بازو جگہ بنائی اور دروازے کے قریب کھڑے رہنے کی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ بس کو سمن آباد تک جانا تھا، چنانچہ میں نے آخری سٹاپ کا ٹکٹ لے کر اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پنجوں کے بل اونچا ہو کر دیکھنے سے بھی میرے لیے سب کے سروں پر سے آخری سیٹ تک ہر چہرہ دیکھنا مشکل ثابت ہوا۔ مزید یہ کہ لوگ مخالف سمت میں یعنی ادھر ہی منہ کیے کھڑے تھے جدھر بس جا رہی تھی۔ سٹاپ گزرتے گئے، میں نے اوپر سے آنے والوں پر بھی نگاہ رکھی اور اس گول اتسے کی طرح بنے ہوئے آئینے میں بھی جھانکا جس سے اوپر کی منزل کی ہر سیٹ دکھائی دیتی تھی۔ میں کچھ مایوس ہونے لگا تھا کہ وہ اچانک اوپر سے نیچے آیا اور میں دبک کر پیچھے ہو گیا کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ وہ اگلے سٹاپ پر اترنے کی تیاری کر رہا تھا اور مطمئن تھا کہ مجھے پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ خیال اسے ضرور ہوگا کہ میں رکشہ یا ٹیکسی لے کر تعاقب کر سکتا ہوں، چنانچہ وہ محتاط تھا۔ اس نے بس کے رکنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا دی اور میں عین وقت پر 2 پہلوان ٹائپ افراد کے درمیان پھنس گیا جو میری راہ میں چٹان کی طرح کھڑے تھے اور ہلنے پر آمادہ نہ تھے۔ میں نے غوطہ مار کے ان کے فربہ بدن کی دیوار کو شک کیا، دونوں طرف کونی مار کے مزید گنجائش پیدا کی۔ ایک پہلوان نے ہنکار کے کہا، اوئے کون ہے سور دا قسم، اور دوسرے نے کہا، خیر ہووے پہلوان جی، اور مجھے دبوچنے کی فضول سی کوشش کی۔ ایک مخنی نوجوان کو دھکیل کر میں نے دروازے میں سے چھلانگ لگائی تو بس کافی آگے جا چکی تھی۔ سالہ جیب کترا، مخنی نوجوان نے کہا۔ میرے اترنے کا انداز واقعی جیب کتروں جیسا تھا۔ میں سڑک پر گرا اور کلا بازیاں کھا کے کھڑا ہو گیا۔ زرد بیگ والا 50 قدم پیچھے مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی بھاگا۔ یہ رہائشی علاقہ تھا جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک گلی میں 100 گز کی دوڑ لگانے کے بعد درمیانی فاصلہ آدھا ہو گیا تھا کہ وہ گھوم گیا۔ میں اس موڑ تک پہنچا تو وہ یوں غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکا ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی گھر میں گھس گیا ہے۔ 1 منٹ کے فرق سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، لیکن میرے لیے شروع کے گھروں کا دروازہ بجا کے پوچھنا بھی ناممکن تھا کہ یہاں کوئی زرد بیگ والا آیا ہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں گلی کے موڑ پر جس مکان کے سامنے کھڑا ہوں وہ مکفل ہے اور غیر آباد لگتا ہے۔ گلی میں ایک طرف 2 بچے کھیل رہے تھے، دوسری طرف ایک سبزی والا اپنی ریڑھی کو دھکیلتا اپنی آمدنی کا اعلان کرتا جا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن کسی بھی دروازے سے کوئی عورت سبزی خریدنے نکل سکتی تھی۔ میں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اوپر سے نیچے آنے والے زنگ ہوردہ لوہے کے پائپ کو دیکھا اور 2 منٹ بعد چھت پر جا پہنچا۔ نیچے گلی میں سبزی والے کو 2 عورتوں نے گھیر لیا تھا، مگر ان کی توجہ آلو بینگن وغیرہ کی طرف تھی۔ ارد گرد چھتوں پر کپڑے سوکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً کونے میں 3 دیواروں کے حصار میں پناہ لی جو بیت الخلا تھا اور لاہور کے اکثر پرانے مکانوں کی طرح چھت پر اوپن ایئر بنایا گیا تھا۔ گلی کی طرف کی دیوار کے ایک موقع سے میں نے زرد بیگ والے کو سر نکال کر جھانکتے دیکھا۔ وہ 2 گھروں کے درمیان واقع چھوٹی سی مسجد میں گھس گیا تھا۔ اب اس کے حیران ہونے کی باری تھی کہ تعاقب کرنے والا یکلخت چھلاوا بن کے کہاں غائب ہو گیا۔ میں دلچسپی سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ چند منٹ بعد جب اسے یقین آنے لگا کہ میں واپس جا چکا ہوں تو وہ مسجد کے محرابی دروازے کی پناہ سے نکلا۔ میں نے موقع کا خیال کیے بغیر پھر پائپ کی مدد سے لینڈ کیا۔ چڑھنے کی نسبت اترنے کا عمل بہت آسان تھا۔ کسی نے چلا کے مجھ سے کچھ کہا مگر میں پھر زرد بیگ والے کے پیچھے دوڑا اور اس ریس میں دخل انداز ہونے کی کوشش سب سے پہلے سبزی والے نے کی، لیکن آگے والا بلا کا پھرتیلا تھا۔ سبزی والا ایک دھکے میں نیچے گرا۔ زیادہ مشتعل ہو کے اس نے ریڑھی کی مدد سے میرا راستہ بلاک کرنا چاہا۔ مجبوراً مجھے ریڑھی الٹ کے راستہ بنانا پڑا۔ وہ چیخ پکار کرتا ہوا 1-2 قدم دوڑا پھر رک گیا۔ وہ ریس میں شریک ہو کے ناکام واپس لوٹتا تو تمام گھریلو خواتین سیلف سروس کر کے 1 دن کی بھاجی مفت پکانے کے لیے لے جاتی۔ وہ ایک بغلی سڑک پر طلوع ہوا اور میں نے 1 فرلانگ تک اس کا پیچھا کیا۔
اس کا سٹیمنا بھی کمال تھا کہ 1 میل سے زیادہ دوڑ لینے کے باوجود تھکن سے اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی، مگر میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ بغلی سڑک ایک اور سڑک سے جا ملی جو کچھ بڑی تھی، اور پھر ایک دلچسپ اتفاق ہوا۔ وہ شخص ایک موٹر سائیکل سے بچنے کی کوشش میں کھمبے سے ٹکرایا اور گر گیا۔ موٹر سائیکل دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی ٹرائمف ملٹری ماڈل تھی، اور اسے ایک پولیس والا چلا رہا تھا جس نے موٹر سائیکل روک کے مشتبہ طور پر فرار ہونے والے کو روک لیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پولیس مین حشمت خان تھا۔ تھانے سے باہر غیر معمولی حالات میں میری اس سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ وہ اب زرد بیگ والے نوجوان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور اس کا زرد بیگ ہاتھ میں لے چکا تھا۔ زرد بیگ والے نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سخت تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کے لیے آگے کھائی پیچھے خندق والا مسئلہ تھا۔ پھر شاید پولیس کو بڑی مصیبت سمجھتے ہوئے اس نے مجھ سے نبٹنے کو ترجیح دی۔ میرے اشارے کا مطلب کچھ یہی نکلتا تھا کہ انسپیکٹر کو کچھ معلوم نہ ہونے پائے، اور اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ میں اسے پولیس سے نجات دلانے کے موڈ میں ہوں۔ وہ ہم دونوں کا مشترکہ دشمن تھا اور ہمارا وقتی اتحاد اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ زرد بیگ والے نے یہ بات سمجھ لی۔ اگر وہ الٹا مطلب نکالتا اور تعاون نہ کرتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ میں پاس جا کے کہتا، ہیلو حشمت خان بھائی، خوب ملے، کیا حال ہے؟ حشمت خان سودا کرنے والا آدمی تھا، اس سے بیگ کا سودا کیا جا سکتا تھا اور اس چور کو بند کرنے کا بھی۔ جب میں نے حشمت خان کو پیچھے سے دبوچا اور اس کو کنپٹی پر ہاتھ مار کے بے سود کر دیا تو اسے بالکل خبر نہ ہوئی کہ حملہ آور کون تھا۔ بیگ قابو میں کر کے میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ بیٹھو میرے ساتھ ورنہ دونوں پکڑے جائیں گے، میں نے چلا کر کہا اور حشمت خان کی موٹر سائیکل پر جا بیٹھا جس کا انجن چل رہا تھا۔ نوجوان خوفزدہ اور ہکا بکا کھڑا تھا اور گلی میں پڑے ہوئے حشمت خان کے ڈھیر کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف سے 2 آدمی ہلڑ مچاتے آ رہے تھے۔ پاگل کے بچے، مجھے بھی مروا دو گے؟ میں نے موٹر سائیکل کو گیئر میں ڈالا اور نوجوان دوڑ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس عجیب الحرکت موٹر سائیکل کو سنبھالنا اور چلانا آسان نہیں تھا، مگر میں نے اسے جان ہتھیلی پر رکھ کے یوں چلایا جیسے بازیگر موت کے گولے میں چلاتے ہیں۔ سمت کا خیال کیے بغیر میں 3 میل دور نکل گیا۔ اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا نوجوان نوآموز ہے، پیشہ ور نہیں، ورنہ اب تک وہ خنجر پستول نکال چکا ہوتا۔ ایک سنسان جگہ موٹر سائیکل روک کے میں نے اس نوجوان کو دیکھا۔ تم نے اس پولیس والے کو کچھ بتایا تھا اپنے بارے میں نے پوچھا۔ صرف نام، مگر وہ بھی غلط تھا۔ وہ بولا، خدا کے لیے یہ بیگ مجھے دے دو۔ خدا کے لیے؟ میں نے حیرانی سے کہا، خدا کو اس بیگ کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو ضرورت ہے ان کو خدا کہنا کفر ہے۔ تمہیں کچھ معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں اور اس بیگ میں کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ بولا۔ جھوٹ بولو گے تو اس سے زیادہ برا حشر کر دوں گا۔ میں نے حشمت خان کے حوالے سے کہا، ایک وار میں گردن بھی توڑ سکتا ہوں میں۔ وہ تو اٹھ کھڑا ہوگا تھوڑی دیر میں، تم یہیں پڑے رہ جاؤ گے۔ میں نے ایک درخت کی ہاسی موٹی شاخ کو جھکایا اور اس پر ہاتھ مارا۔ شاخ درمیان سے ٹوٹ گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ قسم خدا کی میں کسی کو نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ مجھ سے تو ایک آدمی نے کہا تھا کہ ریگل کے بس اسٹاپ پر کھڑے رہنا 10:30 بجے، وہاں ایک حادثہ ہوگا۔ جو شخص حادثے کا شکار ہوگا اس کے پاس ایک فائل ہوگی۔ فائل کسی بیگ یا بریف کیس میں بھی ہو سکتی ہے۔ تم کو وہ فائل لے کر کھسکنا ہے۔ کامیاب رہے تو 10,000 روپے ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ کون دے گا؟ میں نے کہا، کیا تم اسی کے پاس جا رہے تھے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں، اس نے کہا تھا ہم خود تمہارے گھر آ کے فائل لے لیں گے، مگر میں نے کہا میں گھر کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ وہاں ایک تو میرا چھوٹا بھائی ہے جی، اسے پولیو ہو گیا تھا اور ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے کہا علاج سے کوئی فائدہ نہیں، بیت کی کرسیاں بن لیتا ہے۔ ایک ماں ہے، میری آمدنی سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہ رونے کے قریب ہو گیا تھا۔ تم خود کچھ نہیں کرتے؟ میں نے کہا، صبح اخبار تقسیم کرتا ہوں جی، اس کے بعد کالج جاتا ہوں، شام کو ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں۔ وہ بولا، اور یہ 10,000 روپے لے کر کیا کرتے؟ میں نے کہا، بھائی نے کہا تھا دکان لے دو، کام زیادہ ملے گا، زیادہ آمدنی ہوگی، تم پڑھتے رہنا۔ وہ رونے لگا، اب وہ مجھے مار ڈالیں گے، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی، اس میں کوئی فائل نہیں تھی۔ 60-70 فل سکیپ سائز کے صفحات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں تھیں۔ فوراً مجھے وہ ترکیب سوجھ گئی جس سے کالج میں پڑھنے والے اس نا تجربہ کار اور کم عقل لڑکے کا مستقبل اور اس کی زندگی سب محفوظ رہتے تھے اور ہم دونوں کے مقاصد بھی پورے ہو جاتے تھے۔ میں نے اسے پھر موٹر سائیکل پر بٹھایا اور 10 منٹ بعد ہم ایک فوٹو سٹیٹ مشین شاپ کے سامنے جا رکے۔ میں نے تمام صفحات کی 2 نقلیں بنوائیں۔
ایک نقل اسی زرد بیگ میں رکھی جس کے بدلے نوجوان کو 10,000 مل سکتے تھے۔ اب تم اطمینان سے گھر جاؤ، میں نے کہا۔ وہ خود تمہارے گھر آئیں گے اور یہ کاغذات لے جائیں گے۔ تمہارے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں تمہارے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ ان کو ہر سوال کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ نفی میں دینا ہے۔ کسی نے بیگ اٹھاتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ غائب ہوتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ کوئی تعاقب میں آیا تھا؟ نہیں۔ تمہیں کوئی پولیس سارجنٹ نہیں ملا؟ میں نہیں ملا۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی ریس نہیں ہوئی، سب گول۔ بس تم ریگل سے بس پر سوار ہوئے اور گھوم پھر کے گھر آ گئے، اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ تم نے اپنے طور پر تسلی کر لی تھی کہ کوئی بھی پیچھے نہیں آیا ہے۔ اس امتحان میں پورے اترے تو 10,000 مل جائیں گے کسی پریشانی کے بغیر۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، خوش نصیبی بار بار ساتھ نہیں دیتی، اور خدا ایک غلطی کو ضرور معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ صدقے دل سے اس کا اعادہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ پھر ایسے کسی معاملے میں پڑو گے تو بوڑھی ماں اور معذور بھائی کو اپنے سہارے سے خود محروم کرو گے۔ تم مارے نہ گئے تو جیل جاؤ گے اور وہ مارے جائیں گے۔ محنت کرتے رہو گے تو کامیابی دیر سے ہوگی مگر باعزت ہوگی اور بے خطر ہوگی۔ اب جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یس سر۔ اس نے بیگ لیا اور ایک قدم چل کے رکا۔ مگر وہ تھانے دار جناب، وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ اس کا باپ بھی صرف ایک بار کسی کی صورت دیکھ کر شہر میں اسے تلاش نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات ہو نا تو میں ایک فون نمبر بتا رہا ہوں، اسے صرف یاد رکھو، لکھنا نہیں، کہنا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہنا کبیر سے بات کرنی ہے، میں نہ ملوں تو پیغام چھوڑ دینا کہ زرد بیگ کی بات کرنی تھی۔ میں سمجھ جاؤں گا اور مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ گڈ لک۔ میں اسے ڈگمگاتے قدموں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کئی بار مجھے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری ملاقات کا علم دشمن کے کسی ایجنٹ کو نہیں۔ اگر ریگل بس سٹاپ پر کوئی تھا تو وہیں سے مطمئن ہو کے چلا گیا تھا کہ لڑکا بس میں نکل گیا اور میں رہ گیا۔ اس کے گھر کا پتہ میں نے اسی لیے نہیں پوچھا تھا کہ بعد میں میرا اور اس کا تعلق اس خاندان کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے جو بڑی ہمت کے ساتھ سختی حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس سبق کے بعد یہ محنت کرنے والا لڑکا کبھی لالچ میں آ کے صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ 10,000 تو اسے ملنے ہی چاہیے۔ اس نے حماقت ضرور کی تھی مگر خطرہ بھی مول لیا تھا اور محنت بھی کی تھی۔ واپس آتے ہوئے مجھے حشمت خان کا خیال کر کے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں اس پر بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوا تھا۔ وہ ہوش میں آ کے اٹھے گا تو اسے اپنے گرد تمسخر اڑانے والے چہرے نظر آئیں گے جو ہمدردی بھی کریں گے تو یوں کہ بے عزتی محسوس ہو۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور گالیاں دے گا۔ میں جانتا ہوں اس علاقے کے ایک ایک بدماش کو۔ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون حرام زادہ تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حشمت خان سے ہٹ کے میرا دھیان غلام علی کی طرف چلا گیا۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو خلوص اور جذبہ احسان مندی کے اظہار کے مجرم تھے، پاس وفا رکھتے تھے، دشمن کسی کے نہ تھے، حق کے نمک کا قرض تھا، سو ہم نے اس خون سے ادا کر دیا جس میں وہ نمک شامل تھا۔ غلام علی کے انجام نے مجھے اداس کر دیا تھا اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا کہ دشمن کو اس کی اور میری ملاقات کا اور مقصد ملاقات کا علم کیسے ہوا۔ کیا وہ غلام علی پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ ڈی سلوا کو شک ہو گیا تھا کہ پرسنل فائلیں آفس سے باہر لے جائی گئی ہیں۔ کیسے؟ غلام علی نے جذباتی ہو کے احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا تھا۔ کسی نے اسے فائلیں واپس لاتے ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھتے دیکھ لیا ہو جس کی اسے خبر نہ ہوئی ہو۔ یہ سب کیا سرائی تھی، مگر جو بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا یہ تھی کہ ضامن رضوی صاحب کا فون ٹیپ کیا گیا ہے، ورنہ کسی کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ آج صبح 11 بجے میں نے کسی کو گارڈینیا میں ملنے کا وقت دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ میرے لیے گواہوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ غلام علی وہ گواہ تھا جس نے مزید گواہ لانے کا وعدہ کیا تھا جو مجھے اگلے ہی روز پیش کرنے تھے۔ یہ انتہائی خود غرضانہ سوچ تھی اور مجھے اپنی کمینگی پر شرم بھی آئی۔ غلام علی اپنی جان سے گیا اور وہ بھی میری خاطر، وزیر خان مرحوم کی خاطر جن کا وہ احسان مند تھا، اور مرتے مرتے اپنا فرض بھی چکا گیا۔ لیکن مجھے خیال تھا تو ایک گواہ کے نہ رہنے کا۔ حقیقت بہرحال ناقابل تردید تھی۔ غلام علی کے مرنے کا دکھ اپنی جگہ کم نہ تھا مگر مجھے آنے والے دن کی فکر بھی کرنی تھی۔ گلاب خان چوکیدار کے علاوہ بھی مجھے 2 گواہ مطلوب تھے۔ میرے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ میں MWD کے آفس جاؤں اور علی الاعلان پوچھوں کہ وزیر خان مرحوم کے جنازے میں کون کون نمک حلال شریک ہوا تھا جو اب سامنے آنے کی ہمت رکھتا ہے۔ لیکن ڈی سلوا مجھے دھمکی دے چکا تھا کہ قانونی حق کے ملکیت کی سند کے بغیر میں نے دفتر میں قدم رکھا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔
اس جیسا شخص مجھے واقعی دفعہ 451 ضابطہ فوجداری کے تحت بند کروا سکتا تھا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، میرے دل کی آواز نے کہا۔ جائز ذرائع سے جائز کام کا حق بھی نہ ملتا ہو تو ناجائز ذرائع بھی جائز ہیں۔ میں گھر پہنچا تو محسن رات بھر جاگنے کے بعد اب سو رہا تھا۔ بستر کو دیکھ کر میرا خود بھی دل چاہتا تھا کہ آنکھیں موند کر لیٹ جاؤں، مگر میں جانتا تھا کہ آنکھ لگ گئی تو وہ وقت سونے میں گزر جائے گا جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خود رابعہ بھی سوئی پڑی تھی۔ میں نے محسن کو جگایا اور اسے غلام علی کی ہولناک موت کی خبر دینے کے بعد اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ گھر کے اندر جا کے کھانا کھانے سے پہلے میں نے باہر کا ایک چکر لگایا اور ٹیلی فون لائن کا معائنہ کیا۔ ٹیلی فون لائن سے ایک کنیکشن زیر زمین لے جایا گیا تھا۔ تار ایک درخت کی موٹی چھال سے چپکا ہوا تھا اور اوپر شاخوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ضروری تھا کہ رضوی صاحب خود اپنی آنکھوں سے یہ حسن انتظام دیکھ لیں۔ 2:15 بجے ہم ایک ساتھ باہر نکلے۔ غلام علی کے فراہم کردہ کاغذات کی ایک نقل ہمارے پاس تھی، دوسری کو میں نے رضوی صاحب کے رائٹنگ ٹیبل کی سب سے نیچے والی دراز میں رکھ دیا تھا۔ محسن نے اخبارات دیکھ لیے تھے اور گھوڑے والے پیر سائی کے قریب واقعہ کمپنی کے یارڈ سے ملنے والی چوکیدار کی لاش کا حوال بھی پڑھ لیا تھا۔ اس نے 10,000 روپے ایک لفافے میں ڈال لیے تھے۔ بیڈن روڈ پر تیرا کام بہت مختصر ہے، میں نے کہا۔ تو اوپر جا کے یہ فوٹو سٹیٹ کاغذات ڈی سلوا کے سیکرٹری کو دے دینا کہ صاحب کو پہنچا دے۔ جتنی دیر میں وہ اندر جا کے آئے تو غائب ہو جانا، وہ تجھے نہیں پہچانتی۔ اس کے بعد تو یہ 10,000 اس چوکیدار کو گھر دینے چلے جانا، وہاں کے معاملات میں طے کر لوں گا۔ میں کچھ دیر نیچے انتظار کروں گا۔ چپ کر، محسن بولا۔ خطرے کی کوئی بات ہوئی؟ خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ مجھے اپنے والد کے پرانے وفاداروں سے ہی تو ملنا ہے۔ 3:30 بجے محسن نیچے اترا تو میں نے بیڈن روڈ کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے ڈی سلوا کا نمبر ملایا۔ ڈی سلوا صاحب، میں نے اس کی آواز پہچان کے کہا۔ کیا حال ہے؟ میں نے ایک تحفہ ارسال کیا تھا، مل گیا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ ڈی سلوا نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا۔ بلیک میلنگ؟ وہ بعد میں دیکھی جائے گی، میں نے ہوش اخلاقی سے کہا۔ ابھی تو یہ تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ اس مرتبہ میں نے احتیاطاً اتنی کاپیاں بنوا لی ہیں اور ایسی جگہ رکھوا دی ہیں جہاں تمہارے خیال کی بھی رسائی نہیں۔ فضول بکواس کی بجائے یہ بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، ابھی میں آفس میں قدم رنجا فرماؤں گا، میں نے کہا۔ وزیران مرحوم کے پرانے ملازموں سے ملاقات کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ تم خوش آمدید کہو نہ کہو، اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم کیوں ملنا چاہتے ہو ان سے؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ بات میں تمہاری موجودگی میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے والد کے جنازے میں کون کون شریک ہوا تھا، اور کچھ نہیں۔ یہ معلوم کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مشتبہ لہجے میں بولا۔ تمہارے ارادے کچھ اور معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے شرافت سے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو تم مجھے زبردستی غلط سمجھنے پر تلے ہوئے ہو، میں نے برا فروختہ ہو کے کہا۔ میں آ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ 1 روپیہ اس باکس میں ڈالا جو دکاندار نے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ اس شرح پر وہ یقیناً فائدے میں رہتا ہوگا۔ خواہ ٹیلی فون والے بھی بل بناتے ہوئے اپنے حق کے خدا رادیت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ 5 منٹ بعد میں نے زینے پر قدم رکھا اور میر وزیر اینڈ کمپنی کے آفس میں دائیں طرف مڑنے کی بجائے بائیں دروازے سے داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ نہیں، ہال تھا جس میں میزوں کی 2 قطاریں تھیں، بالکل اسکول میں لگی ہوئی ڈیسکوں کی طرح۔ ان سب کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ آخر کی ایک میز غالباً انچارج کے لیے تھی اور اس کا رخ مخالف سمت میں تھا تاکہ وہ اپنی قطار کے ہر ماتحت پر نظر رکھ سکے۔ میزوں پر 10 کلرک مصروف کار تھے، مگر انچارج ٹائپ شخص ایک ہی تھا۔ اس کے ساتھ والا دوسرا انچارج موجود نہیں تھا اور اس کی عدم موجودگی کے اسباب ابھی صرف میں جانتا تھا۔ دوسرے انچارج کی مسخ شدہ لاش میو ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑی تھی اور چند قدم دور ریگل بس سٹاپ پر اس کے لہو کا ہر داغ تارکول کی سیاہ سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کی رگڑ سے مٹتا جا رہا تھا۔ بیک وقت کئی نظریں سوالیہ انداز میں میری طرف اٹھی، ان میں انچارج کی نظر بھی شامل تھی۔ میں کچھ دیر تذبذب اور گومگو کی کیفیت کا اظہار کرتا رہا اور ہاتھ باندھے ہر طرف اس دیہاتی کی طرح دیکھتا رہا جو بیل گاڑی سے اتر کے کاروں کے شو روم میں گھس گیا ہو۔ دیکھنے کی وہاں کوئی چیز نہ تھی، ماحول کسی بھی آفس سے مختلف نہ تھا۔ فائلیں، فائل کیبنٹ اور الماریاں۔ جی، انچارج سے بلاخر صبر نہ ہو سکا۔ کیسے تشریف لانا ہوا؟ اس کے طنزیہ تمسخر آمیز انداز پر اس کے ماتحت مسکرائے۔ یہاں ایک غلام علی صاحب ہیں۔ میں نے خالی کرسی کی طرف دیکھا۔ آج ان کا انتقال ہو گیا۔
کاروں کے شو روم میں داخل ہونے والے دیہاتی نے یکلخت فائر کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور کرسی پر بیٹھنے کی بجائے واحد انچارج کے سامنے اس کی میز پر ٹک گیا۔ یس جینٹلمین، میں نے ان سب کو مخاطب کیا جو میری طرف منہ اٹھائے بیٹھے تھے۔ وہ ایک حادثے میں مارا گیا، ریگل پر ایک کار کے نیچے آ گیا۔ اچھے آدمی عموماً ایسے ہی مارے جاتے ہیں۔ پیچھے کا دروازہ کھولا اور پلٹ کر دیکھنے پر مجھے ڈی سلوا کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی خوناشام نظریں مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ خیر، یہ بات تو آپ کو آج نہ صحیح کل معلوم ہو جاتی۔ میں نے کہا، یہ اتفاق ہے کہ جس وقت غلام علی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو میں وہاں موجود تھا۔ وہ میرا رشتہ دار یا دوست کچھ نہیں تھا۔ میں ڈرامائی طور پر گھوم کر ڈی سلوا سے مخاطب ہوا۔ مسٹر ڈی سلوا، آپ کو نہ حیرانی ہوئی ہے نہ صدمہ ہوا؟ کیا آپ غلام علی کو نہیں جانتے یا مہلک حادثے کا مطلب نہیں سمجھتے؟ آپ نے حادثے کی نوعیت بھی نہیں پوچھی۔ ڈی سلوا کا رنگ لمحہ بھر کے لیے اڑا اور بحال ہو گیا۔ مجھے پولیس نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ اچھا، میں نے حیرانی سے کہا، اور یہ اتنی غیر اہم اطلاع تھی کہ آپ نے اپنی ذات تک محدود رکھی، اس کے ساتھیوں کو نہیں پہنچائی؟ دفتر والوں کے لیے ڈی سلوا کے ساتھ میرا رویہ ناقابل فہم تھا۔ ڈی سلوا نے محسوس کیا کہ چیخنے دھاڑنے سے سب کے سامنے اس کی اور سبکی ہوگی۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنا لہجہ پرسکون رکھا۔ میں بتانے ہی والا تھا، مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے۔ خیر، میں نے بات کاٹ دی۔ میرے آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں پہچانا، اس لیے میں خود بتا دیتا ہوں۔ میں فرم کے سابق مالک وزیر خان کا واحد وارث ہوں۔ میرا نام سکندر بخت ہے۔ صورتوں کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ یہ دوسرا دھماکہ پہلے انکشاف سے زیادہ سنسنی خیز رہا۔ اپنی قانونی حیثیت میں اب میں بھی ایک مالک ہوں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور حق وراثت کے لیے کیا تم یہی اعلان کرنے آئے تھے؟ ڈی سلوا نے میری بات کاٹ دی۔ مسٹر ڈی سلوا، میں نے پرسکون رہتے ہوئے ناگواری سے کہا، میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھیے۔ میں پھر عملے سے مخاطب ہو گیا جو میرے مالکانہ رویے سے پوری طرح مروب ہو چکا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے حق وراثت کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور میرے مشیر اس رسمی سی کاغذی کارروائی کو بہت جلد مکمل کر لیں گے۔ تاہم اس وقت آنے کا مقصد یہ اعلان کرنا بھی نہیں تھا۔ اعلان کے لفظ پر میں نے ذرا سی دیر کے لیے ڈی سلوا کو دیکھا۔ وزیر خان کے انتقال کے وقت میں لندن میں زیر تعلیم تھا، اس لیے جنازے میں شرکت نہ کر سکا۔ آپ لوگ تو یقیناً گئے ہوں گے۔ بالکل سر، میرے پیچھے سے انچارج نے کہا۔ اس خوشامد پرست ابن الوقت کا لہجہ اب قطعی مختلف تھا۔ ہم سب گئے تھے۔ اچھا، جانا بھی چاہیے تھا، میں نے کہا۔